آنکھیں ماں اجڑی سمپو قیدن دھی قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں سید جلیل زیدی صاحب، ٹورنٹو کے مشہور طالب علم۔ ہم نے 10 محرم کے بعد 4 قسطوں کا ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا اوورآل ٹائٹل ہے امام حسین کے قاتلین کی نشاندہی۔ آج جو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ پہلی قسط ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم آپ کو ایک دوسری قسط دکھائیں گے۔ تیسری اور چوتھی جو قسط ہوگی اس کا ذرا ٹاپک الگ ہوگا لیکن امبریلا ٹائٹل ایک ہی ہوگا۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا ٹائٹل ہم نے رکھا ہے کوفہ اور اہل کوفہ کی تاریخ۔ جلی بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا۔ میں آپ سے پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہے کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر والمیامین ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد۔ تمام ہمارے جو ویورز ہیں، ناظرین ہیں، ان کو دوبارہ جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں اس موسم اعظم میں، اس موسم حسینی میں علیہ الصلاۃ والسلام میں۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ علی بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے موضوع کا تعارف کروایا۔ اور واقعتاً موضوع اگر آپ دیکھیں تو اس کی 2 جہت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس موضوع کی تحلیل 2 طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ ایک اس کا جو طریقہ ہے وہ بین المسالک و بین المذاہب تحلیل کے عنوان سے کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں آئیں گے۔ اور دوسرا طریقہ تحلیل جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک ہم لوگ تاریخی عنوان سے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آیا جو اہل کوفہ جنہوں نے بلایا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو، کیا وجہ تھی کہ وہ اہل کوفہ نے جو ہے وہ ساتھ نہ دیا، اور کیا وجہ تھی کہ اصلاً کوفے کی ہسٹری کیا تھی؟ کیا کوفہ بہت قدیم شہر تھا یا کوفہ ایک ایسا شہر تھا جو بعد میں آباد ہوا، اور کس طریقے سے آباد ہوا؟ تو اس کی جو 2 جہت ہو گئی۔ اب جو جس نیت سے اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوگا انشاءاللہ اس کو دونوں طریقوں سے فائدہ ہوگا، چاہے وہ اس نیت سے دیکھے، چاہے اس نیت سے دیکھے، چاہے دونوں نیتوں کو ملا کے دیکھے۔ پہلی جو ہم نے ایک پروگرام کا تعارف دیا ہے وہ شاید آپ لوگ کو سن کر بہت عجیب لگے، لیکن جو میرے برادران اور جو میری خواہران جو ہیں، جاننے والے حضرات جو ہیں، وہ سوشل میڈیا کو جانتے ہیں اور اس بین المسالک مباحث میں جو ہے وہ اپنا کردار پیش کرتے ہیں۔ تو علی بھائی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کہنے کو تو یہ بہت ہی بچکانہ اعتراض اور اشکال لگتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ سنیے گا تو آپ کو بھی شاید ہنسی آئے گی، لیکن علمی اور تحقیقی حوالے سے بہرحال وہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ ریفرنسز رکھتے ہوں گے، کیونکہ جو بھی جس چیز کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے، مخالف بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ دعویٰ بلا دلیل جو ہے، جس چیز کا دعویٰ کیا جائے بغیر دلیل کے، وہ قابل سماعت نہیں ہوتا۔ تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے زعم کے مطابق اس بھونڈے دعوے پر بھی کسی نہ کسی عنوان سے دلیل رکھتے ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ایک اشکال تشیع پہ کیا جاتا ہے وہ یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ شیعان حیدر کرار علیہ الصلاۃ والسلام جو کوفے میں آباد تھے، انہوں نے جو ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو خطوط لکھے، اور جب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کوفے میں اپنے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا تو پہلے ان شیعوں نے بیعت کی، یعنی شیعہ کون؟ جو آج کل کے موجودہ ہم ماننے والے شیعہ ہیں۔ جب انہوں نے ایک مرتبہ بیعت کر لی، اس کے بعد جو ہے انہوں نے بیعت کو توڑا عبید اللہ بن زیاد کے آنے کے بعد کوفے میں، اور پھر یہ وہی کوفی تھے جنہوں نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کیا، اور وہ سارے کے سارے کوفی کون تھے؟ وہ شیعان حیدر کرار تھے۔ تو بلانے والے بھی یہ، شہید کرنے والے بھی یہ، اور اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا جب کوفے میں آئی تو انہوں نے ایک بد دعا دی کہ اے شیعوں تم لوگ پوری زندگی ماتم کرنا۔ یہ ان کا میں آپ کو نریشن بتا رہا ہوں جو ان کا ایک سوچنے کا طریقہ ہے۔
اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ہم لوگ ماتم کرتے ہیں وہ دراصل امام حسین اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس ماتم اور اس عزا کا مقصد فقط اور فقط اس بد دعا کا اثر ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہمیں دی۔ تو اب دیکھیں، اب یہ سننے کو کتنا بچکانہ اشکال لگ رہا ہے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے یار یہ بھی کوئی بات ہے جس کو ڈسکس کیا جائے، مگر آپ یقین اور اطمینان جانیں، آپ انشاءاللہ جب یہ ہماری سیریز دیکھیں گے تو آپ کو اطمینان ہوگا۔ انشاءاللہ ہم تو اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں، لیکن آپ اطمینان رکھیں کہ مخالفین جو ہیں ان کی کلپس آفٹر کلپس جو ہیں، ویڈیوز آفٹر ویڈیوز جو ہے، اور کتاب در کتاب جو ہے، اور کتابچے در کتابچے جو ہیں وہ اسی موضوع پر لکھے گئے کہ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا وبال جو ہے آل امیہ، بنو امیہ، یزید، اہل شام، ان تمام سے ہٹا کر جو ہے وہ انہی لوگوں پر ڈال دیا جائے جو عزائے حسینی مناتے ہیں۔ اب یہ بھی کتنا عجیب، بہرحال اب اس علمی تحلیل میں جب ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو، لیکن ایک عقلی میں آپ کو ایک نقطہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ اس پر غور کیجئے گا۔ وہ عقلی نقطہ یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ قاتل جو ہے وہ مقتول کا ماتم اس پرجوش طریقے سے کرے، یعنی ہر سال اس کی عزا منائے؟ یہ تو یعنی عقل و خرد کے بھی جو ہے یہ مخالف چیز ہے جو شیعہ حیدر کرار کرتے ہیں، اگر نعوذ باللہ ان کو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے شمار کیا جائے۔ لیکن اب پوری ہم تحلیل جو ہے انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں جو ہے اس حوالے سے کریں گے کہ اہل کوفہ جو تھے، کوفہ شہر کب آباد ہوا، کیسے ہوا، اہل کوفہ کا کیا عقیدہ تھا، غالب اکثریت کس عقیدے کی حامل تھی، کیا وہ اس معنوں میں شیعہ حیدر کرار تھے جیسے اس معنوں میں ہیں، اور جو لفظ شیعہ بعض روایات میں مقاتل کی کتب میں استعمال ہوا ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے شیعوں نے ہمیں ہمارا ساتھ نہیں دیا، یا مثال کے طور پہ بعض اور دیگر روایتوں میں لفظ شیعہ جو آیا ہے، تو اس لفظ شیعہ کی مطلب کیا اس زمانے، اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو کیا شیعہ اس زمانے میں، کیا لفظ شیعہ فقط اور فقط جو ہے وہ مذہبی عنوان سے استعمال ہوتا تھا، یا لفظ شیعہ کے وسیع تر معنی تھے؟ اور انشاءاللہ آخر میں جو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جو اصحاب تھے، جو ان کا عقیدہ تھا، اور مخالفین کے جو عقائد تھے، انشاءاللہ ہم اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی، آپ نے اتنی اچھی انٹروڈکشن دی۔ سوال جو اب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ذرا کوفے کی تاریخ کی ذرا اس کو واضح کیجیے گا۔ بہت اچھا سوال ہے، اور کوفہ، ٹھیک ہے، ایک اصطلاح مشہور ہے، الکوفی لا یوفی، کوفے والے جو ہے وہ وفا نہیں کرتے۔ اچھا، مجھے بذات خود اس لفظ پر تحفظات بھی ہیں جملے پر، اور اس جملے کی میں تائید بھی کرتا ہوں، یعنی میں نہ 100% تائید کرتا ہوں، نہ 100% اس کو میں غلط سمجھتا ہوں، ڈیپینڈ کرتا آپ کس کوفی کی بات کر رہے ہیں یہ۔ لیکن اغلب جو اس زمانے میں کوفی تھے جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، اور حتیٰ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں، وہ کوفی ایسے تھے جو قابل اتباع، اور یعنی غالب اکثریت جو تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ جس کو آپ بہت اچھا کہہ سکیں۔ یہ بعد کے زمانے میں آتے آتے کوفہ جو ہے، جو نجف کا حصہ ہے، یا کوفہ ایک ہٹ کے بھی شہر ہے، دونوں معنوں میں لے لیں، نجف صوبے ہی میں آتا ہے، جو اب آپ سارے اس میں شیعہ دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے زمانے میں بھی ایسا تھا، کوفے کی ہسٹری ایوالو کی ہے۔ تو یہ جو ایوالو ہے تاریخ میں، ہسٹری میں، جو یہ جس کو آپ کہتے ہیں ارتقاء ہے، یہ آتا رہتا ہے۔ تو کوفہ اس زمانے میں ایک میٹروپولیٹن سٹی تھا، جس میں مختلف قبائل کے لوگ جو تھے انہوں نے آ کر جو ہے وہاں پر قیام کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، ہم آپ کو علامہ شبلی نعمانی جو ہیں، جن کی مشہور و آفاق کتاب الفاروق، جو انہوں نے خلیفہ دوم کے فضائل میں لکھی ہے، اور ان کی پوری بائیوگرافی جو ہے وہ اس کو لکھا ہے۔ اچھا، الفاروق کتاب وہ ہے، اس کے خصائص یہ ہیں کہ یہ انگریزی میں بھی مترجم شدہ ہے، حتیٰ یہ کہ عربی میں بھی یہ بات بہت کم ہوتا ہے، یعنی عموماً عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں کتاب، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ ہوں کتاب۔ لیکن چونکہ کتاب الفاروق اتنی اہمیت کی حامل تھی کہ اس کو اردو سے عربی میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اب یہ ہمارے سامنے الفاروق ہے، اور یہ دارالاشاعت کراچی کی چھاپ ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 231 اور 232 233، اس میں پورا انہوں نے کوفے کی ہسٹری کو ذکر کیا ہے۔ اس میں جب وہ کوفے کی ہسٹری کے بارے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دوسرا شہر جو بصرے سے زیادہ مشہور ہوا کوفہ تھا۔ مدائن وغیرہ جب فتح ہو چکے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی
عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا جتنے بھی میں ترضی پڑھ رہا ہوں، رضی اللہ پڑھ رہا ہوں، یہ میں عبارت پڑھنے کی مجبوری کے تحت پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ یہاں رہ کر اہل عرب کا رنگ روپ بالکل بدل گیا ہے، ایسی جگہ تلاش کرنا چاہیے جو بری و بحری دونوں حیثیت رکھتی ہو۔ چنانچہ سلمان و حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جو خالص اس قسم کے کاموں پر معمور تھے، کوفے کی زمین انتخاب کی، یہاں تک کہ زمین میں رتیلی اور کنکریاں تھیں، اور اسی وجہ سے اس کا نام کوفہ رکھا گیا۔ تو کوفہ کا جو لغوی معنی ہیں اس کو اصطلاحی معنی سے جو ہے مطابقت دی۔ تو کوفہ جو ہے کوئی معروف شہر نہیں تھا 17-18 ہجری سے پہلے تک، یعنی جب عراق فتح ہوا ہے 16 ہجری جب بھی فتح ہوا ہے، اس سے پہلے جو ہے کوفہ ایک معروف شہر نہیں تھا، بلکہ کوفہ اصلاً شہر ہی نہیں تھا اس سے پہلے۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور ہے کہ پاکٹس آف لوگ جو ہیں وہ رہتے ہوں، وہ اس میں ہم نہیں کہہ رہے، لیکن بے عنوان شہر جس کی ایک ثقافت ہو، جس کا ایک اپنا مشرب ہو، جس میں ایک جامع مسجد ہو، اس قسم کی کوئی بات بھی کوفے میں نہیں تھی۔ پھر نیچے لکھتے ہیں کہ شروع میں جو عمارات کو، یعنی عمارتیں جو ہیں بلڈنگز وغیرہ کو تعمیر کیا گیا، وہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھیں، لیکن جب آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو شبلی نمائی صاحب کہتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بقول ان کے نے اجازت دی اور اینٹ گاڑے کی عمارتیں تیار ہوئیں اور جامع مسجد کے آگے ایک وسیع سائبان بنا دیا گیا جو 200 ہاتھ لمبا تھا اور سنگ رخام کے ستونوں پر قائم کیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے عمارات کو بنانے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد وہ پوری تفصیلات میں جاتے ہیں، میں انشاءاللہ اسکین جو ہے ہماری پروڈکشن ٹیم لگا دے گی، تو انشاءاللہ آپ اسکین کو جو ہے خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو اس شہر کو بسانے والی ذات کون تھی؟ وہ خلیفہ دوم کی ذات تھی، جنہوں نے اس شہر کو بسایا۔ جب اس شہر کو وہ بسا چکے تو لازمی بات ہے کیا حضرت خلیفہ دوم کسی ایسے شہر کو بسائیں گے جو شیعی اعتقاد کا حامل ہو؟ ایک عقلی سوال ہے۔ اس کے بعد 233 صفحے پہ لکھتے ہیں یہ شہر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس عظمت اور شان کو پہنچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو رأس الاسلام فرماتے تھے، راس یعنی سر، رأس الاسلام فرماتے تھے، اور در حقیقت وہ عرب کی طاقت کا اصلی مرکز بن گیا۔ زمانے مابعد میں اس کی آبادی برابر ترقی کرتی گئی، لیکن یہ خصوصیت قائم رہی کہ آباد ہونے والے عموماً عرب کی نسل سے ہوتے تھے۔ 63 ہجری میں مردم شماری ہوئی اور اس کے بعد وہ گھروں کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مزید اس شہر کے بارے میں بتاتے ہیں، شہر کی علمی حیثیت یہ ہے کہ فن نحو کی ابتدا یہیں سے ہوئی، یعنی ابو الاسود الدؤلی نے اول نحو کے قواعد یہیں بیٹھ کر منضبط کیے، فقہ حنفی کی بنیاد یہیں پڑی، امام ابو حنیفہ نے قاضی ابو یوسف وغیرہ کی شرکت سے فقہ جو مجلس قائم کی وہ یہیں قائم کی۔ حدیث اور علوم عربیت کے بڑے بڑے ائمہ فن جو یہاں پیدا ہوئے ان میں ابراہیم نخعی، حماد، امام ابو حنیفہ، شعبی وغیرہ ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علوم اہل سنت کے بڑے بڑے اساتذان علم تھے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ جہابازان علم تھے، وہ تمام کے تمام تو نہیں کہوں گا لیکن اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ کوفے سے تعلق رکھتی تھی۔ تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس شہر کی ابتدا کس طریقے سے ہو رہی ہے، تو بھلا اس بارے میں یہ تصور کرنا کہ کوفے اور اہل کوفہ جو تھے وہ شیعی اعتقاد کے حامل تھے، یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی مشکل اور بہت ہی جو ہے وہ فارفیچ لگتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں کیا حالات تھے وہاں؟ امام علی علیہ السلام نے جب اپنے کیپٹل کو اور دارالخلافہ کو جب چینج کیا، تبدیل کیا، مدینے سے وہ کوفے لے آئے، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، جس میں ایک اہم وجہ یہ تھی کہ بصرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ غوغا مچا ہوا تھا۔ بصرہ وہ شہر جو اہل بصرہ جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے مقابلے میں جنگ جمل کی صورت میں آئے تھے، تو مولا علیہ السلام نے بہتر سمجھا کہ وہاں پہ سرکوبی اگر کرنا ہے، پھر بات یہ نہیں تھی بلکہ ایران کے بھی کچھ شہروں میں جو ہے وہ حالات خراب تھے، جو موجودہ ایران ہے، اس زمانے میں خراسان کا پروونس کہہ لیجیے، خراسان کی پروونس کے نام سے مشہور تھا،
وہاں پہ بھی کچھ مسئلے مسائل تھے. سجستان ہو گیا, خراسان ہو گیا, جو ایران اور آذربائیجان آج کل کے جو علاقے ہیں وہاں پر آ جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی کچھ شورشیں تھیں. تو ان تمام کے لیے ضروری یہ تھا کہ آپ ان علاقوں سے قریب ہوں جہاں یہ شورشیں برپا ہو رہی ہیں. تو اس وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کیپٹل کو جو ہے وہ کوفے منتقل کیا. لیکن کیا اس بات پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ چونکہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کوفے میں اپنے دارالحکومت کو لائے تو فوراً وہاں سب شیعان امیر المومنین میں سے ہو گئے اس معنوں میں جس معنوں میں آج کل ہم ہیں؟ تو جواب سیدھا سادہ یہ ہے کہ نہیں. وجہ کیا ہے انشاءاللہ آپ تفصیلات ابھی مشاہدہ کیجئے گا کہ خود آپ یہ دیکھیں, عجیب تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ خود جب مولا کائنات جب کوفے میں اہل کوفہ کو لے کر جانا چاہ رہے تھے تو کوفے میں روایات کے جملے جو ہیں, جو ابھی میں انشاءاللہ نقل بھی کروں گا, اس روایات کے جملے کے مطابق جو ہے کوفے میں جو ہے وہ طلحہ کے شیعہ بہت زیادہ تھے, یعنی طلحہ کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے, روایت کے جملے میں آپ کو نقل کرتا ہوں. یہ تاریخ الطبری ہے, جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 452 ہے. اس میں کہتے ہیں کہ اب جنگ جمل کی تیاری ان حضرات کی طرف سے کی جا رہی ہے مولا کے خلاف. جب مولا کے خلاف تیاری کی جا رہی ہے تو یعلا بن امیہ یہ شخص آیا اور اس کے پاس بہت سارا مال تھا. اس نے وہ سارے کا سارا مال جنگ جمل کی کمک میں لگا دیا تاکہ مولا علی کے جو خلاف حضرات تھے علیہ الصلاۃ والسلام, ان کے خلاف جو حضرات تھے ان کے فائدہ ہو سکے. فاجتمعوا فی بیت عائشہ رضی اللہ عنہا, بقول ان کے کہ وہ عائشہ کے گھر سب کے سب جو ہے وہاں پر جمع ہوئے. فارادوا, اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ مشاورت کی جائے. فقالوا, تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے امیر المومنین سے جو ہے وہ لڑنے جاتے ہیں, اور وہاں پر کچھ لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ مدینے میں جو ہے وہ ہماری طاقت نہیں ہے, یعنی مدینے میں ہمارے پاس قوت نہیں ہے, بلکہ اگر ہمیں دیکھنی ہے کہ ہماری قوت کدھر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بصرہ اور کوفے جائیں. کیوں جائیں؟ وَلِطَلْحَةَ بِالْكُوفَةِ شِيعَةٌ وَهَوَى, ٹھیک ہے, کہ کوفے میں جو ہے وہ طلحہ کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں, تو اگر ہم کوفے میں جائیں گے تو ہمیں کوفے میں بہت زیادہ کمک ملے گی. اور اسی طریقے سے زبیر کے بارے میں کہا گیا کہ زبیر کے جو اچھے خاصے چاہنے والے ہیں اور مدد کرنے والے ہیں وہ بصرے میں ہوتے ہیں. تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ خود مولا کے زمانے میں, یہ جنگ جمل کا زمانہ ہے, اس زمانے میں جب کہ مولا جو ہیں وہ وہاں پہ حاکم تھے, اسلامی سلطنت کے حاکم تھے, اس زمانے میں بھی کوفے میں اچھے خاصے لوگ کس کے چاہنے والے تھے؟ طلحہ کے چاہنے والے تھے. تو کیا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف مولا کا اگر دارالحکومت ادھر آ گیا تو وہاں پر جو ہے وہ سارے حالات جو ہے وہ اچھے ہو گئے؟ تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ خود مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی کوفہ جو ہے وہ 100% شیعہ نے امیر المومنین میں سے نہیں تھا جس معنوں میں ہم ہیں. ایک میٹروپولیٹن سٹی تھا, اس میں شیعہ بھی تھے اور غیر شیعہ مختلف اعتقاد کے رکھنے والے حضرات بھی تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی, بہت بہت اچھی آپ نے ایک انٹروڈکشن دی. ناظرین اب ایک وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. آنکھیں ماں اجڑی سمپو قیدن دھی, قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا. آنکھیں ماں اجڑی سمپو قیدن دھی, قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا. ناظرین ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی, میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی. ابھی جو پروگرام چل رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر عشرے کے بعد کی 4 قسطیں چل رہی ہیں, اور میں اب آپ سے اگر اجازت ہو چوتھا سوال کرنا چاہتا ہوں بریک کے بعد. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ معاویہ اور اس کے گورنر نے کیا اقدامات کیے؟ بہت اچھا سوال ہے. اب یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم آپ کو دیکھیں اتنی زیادہ تفصیلات بتانا اتنے کم وقت میں, آدھا گھنٹہ ہی تو ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ ہوتا ہے, تو ہمارے لیے بہت تیزی اور سرعت سے ہمیں چلنا پڑتا ہے. مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ ختم ہوتا ہے, امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام
بظاہر 6 مہینے حکومت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد صلح ہو جاتی ہے اور ساری کی ساری حکومت جو ہے وہ معاویہ کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ اب معاویہ جب آتا ہے تو معاویہ آتے ہی جو سب سے پہلے قدم کرتا ہے، اقدام کرتا ہے، وہ اپنی دھات جو ہے وہ اہل کوفہ پہ بٹھاتا ہے، کیونکہ اہل کوفہ کے کافی حضرات وہ ہوتے ہیں جنہوں نے مولا کا ساتھ دیا ہوتا ہے، اور ساتھ دینے والوں میں علی بھائی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ساتھ دیتے ہیں جنہوں نے اپنا دینی اور عقیدہ سمجھتے ہوئے مولا کا ساتھ دیا کہ مولا چونکہ منصوص من اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، حجت اللہ ہے، اس وجہ سے ان کا ساتھ دینا واجب ہے۔ کچھ اس قسم کے افراد تھے، اور کچھ اس قسم کے افراد تھے جنہوں نے پڑھا تھا کہ بھائی ہر حکومت کا ساتھ دینا ضروری ہے، اور چونکہ مولا بھی ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں تو جس طریقے سے ہم نے ان سے پہلے والے خلفاء کا ساتھ دیا، ہمیں ان کا بھی ساتھ دینا چاہیے۔ تو ہر ساتھ دینے والا بھی شیعہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، شیعہ بھی تھے اور غیر شیعہ بھی تھے، ہر قسم کے افراد جو تھے اسی میں سے تھے۔ اور جب معاویہ جب حکومت پر آتا ہے تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا، اب یہ آپ روایت کو ملاحظہ کیجئے، یہ روایت ہے المصنف ابن ابی شیبہ سے، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 187 ہے۔ کہتے ہیں کہ معاویہ جو ہے نخیلہ کے مقام پہ جو ہے وہ ایک خطبہ دیتا ہے۔ خطبے میں کیا کہتا ہے کہ میں نے تم سے جنگ نہیں کری کہ تم لوگ نماز پڑھو، میں نے تم سے جنگ نہیں کری کہ تم لوگ روزہ رکھو، میں نے تم سے جنگ نہیں کری تاکہ تم لوگ حج کرو، یعنی جو پہلے جنگ کی تھی اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے مقابلے میں بھی جنگ کرنے آیا تھا، اور میں نے تم سے جنگ نہیں کری کہ تم لوگ زکوٰۃ دو۔ اچھا اس کو آپ کمپیئر کریں، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اچھا خاصا امام علیہ السلام کی زیارات پڑھیں، اس میں یہ آپ کو مقصد ملے گا کہ ہم ان کی مقصد جو تھا جنگ کرنے کا یا ان کا مقصد شہادت جو تھا وہ ان میں سے کچھ مقاصد میں سے یہ تھا کہ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کے نظام کو رائج کرنا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر وغیرہ وغیرہ کرنا۔ یہاں پہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا اس میں سے کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ میں جانتا ہوں وَقَدْ أَعْرَفُوا أَنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَلَكِنْ إِنَّمَا قَاتَلْتُكُمْ، مگر میرا مقصد جو تھا جنگ لڑنے کا وہ کیا تھا، تاکہ میں تم پر حکومت کروں۔ وَقَدْ أَعْطَانِيَ اللَّهُ ذَلِكَ وَأَنْتُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور ہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ہے، مجھے حکومت دے دی جبکہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ صاحب آئے، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ زیاد کو جو ہے اپنا گورنر بنایا، پہلے مغیرہ کو بنایا، مغیرہ کے بعد زیاد کو بنایا۔ اب یہ زیاد کون تھا؟ زیاد جو تھا مغیرہ بن شعبہ بھی امیر المومنین علیہ السلام سے بغض رکھنے والا، وہ تھا جو سرعام جو ہے مولا علی کو لعن طعن اور گندے الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا کوفے میں۔ اس کے بعد زیاد آیا، اور یہی مغیرہ تھے جس کے خلاف حجر بن عدی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ نے قیام کیا۔ قیام اس حوالے سے نہیں کیا مسلح، بلکہ اپنی زبان کے ذریعے سے قیام کیا۔ اس کے بعد جو ہے زیاد کا جب زمانہ آیا تو زیاد جو تھا وہ بہت زیادہ خونخوار آدمی تھا۔ اب اس زیاد کا آپ ذرا تعارف سنیے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی اپنی مشہور و آفاق کتاب تحفہ اثنا عشریہ، تحفہ اثنا عشریہ وہ کتاب ہے جو شیعوں کے خلاف بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے۔ شاہ صاحب اس کتاب میں صفحہ نمبر 637 میں اور اس سے آگے لکھتے ہیں، اور قصہ اس کا یہ تھا کہ ابو سفیان معاویہ کے باپ جس وقت اسلام نہیں لائے تھے، ایک عورت سمیہ نامی پر کہ چھوکری حارث ثقفی طبیب کی تھی مبتلا ہوئے، یعنی اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ رات دن اس کے پاس آتے جاتے تھے اور مزے اٹھاتے تھے۔ اسی ایام میں سمیہ کا بچہ ہوا جس کا نام زیاد ہے، لیکن وہ چھوکری چونکہ ملکیت حارث کی تھی اور اسی کے غلام کے نکاح میں تھی، اس لیے بچپن میں اس لڑکے کا عبد الحارث لقب کیا، یہاں تک کہ بڑا اور ہوشیار ہوا، اور نشانیاں اس کی شجاعت و بلاغت اور خوش تقریری و لسانی کی مخلوق کے زمان پر جاری ہوئی۔ بہت زیادہ اچھا یہ خوشگو تھا آدمی، اور دانائی و ہوشیاری اس کی تمام جہاں میں مشہور ہوئی۔ ایک دن عمر بن عاص نے، جو بزرگان قریش میں سے تھے، یہ بھی بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اور زیرک و دانا کہا، لو کان هذا الغلام من قریش لساق العرب بعصاه، کہ اگر یہ ہوتا لڑکا قریش کا تو عرب کو اپنے ڈنڈے سے ہانکتا۔ ابو سفیان نے اس بات کو سن کر کہا، واللہ انی لاعرف من وضعه، استغفر اللہ، قسم خدا کی میں
خوب پہچانتا ہوں جس نے اس کو اس کی ماں کے پیٹ میں رکھا ہے۔ اور حضرت امیر یعنی امیر المومنین رضی اللہ عنہ ان کے مطابق علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود تھے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ فرمایا بس کر، اے تو بس کر، یعنی یہ روایت میں خبردار ہو خدا کی قسم اگر اس سے نہ ڈرتا جو دیکھتا ہے مجھ کو اے علی دشمنوں میں سے ضرور ظاہر کر دیتا۔ ابو سفیان نے اس کے بعد شعر پڑھے۔ زیاد نے بھی اس قصے کو سنا تھا، وہ پھر پوری تفصیلات بتاتے ہیں۔ غرض یہ کہ جب زیاد جو ہے وہ امیر المومنین کا، اس کے بعد امیر المومنین کا چاہنے والوں میں سے تھا بظاہر، وہ امیر المومنین نے اس کو کچھ ذمہ داریاں بھی سپرد کیں۔ اس کے بعد معاویہ نے اس سے خفیہ خط و کتابت شروع کی اور چاہا کہ اس کو لالچ میں لائے۔ کیا کہا کہ میں تجھے یعنی تجھ کو میں اپنے بیچ پیچ میں ملائیں گے، اپنا رفیق بنائیں گے اور امیر کی رفاقت سے الگ کر لے کہ ایسا شخص سردار، خوش تدبیر وغیرہ وغیرہ اس کے بتاتے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ کیا کرتا ہے، یا پوری تفصیلات پڑھیں کہ معاویہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ ابو سفیان کے نطفے سے ہے، یعنی ابو سفیان نے جو غلط تعلقات قائم کیے تھے، چونکہ ابو سفیان کا ہی نطفہ ہے تو معاویہ اس کو اپنا سگا بھائی بنا لیتا ہے۔ جب سگا بھائی بنا لیتا ہے تو اس کے بعد یہ کیا کہلاتا ہے؟ زیاد بن ابی سفیان۔ اچھا یہ کتنا عجیب شخص تھا کہ پہلے کبھی یہ زیاد بن عبید کہلاتا تھا، کبھی یہ زیاد بن ابی سفیان کہلاتا تھا، مختلف اس کے، کیونکہ اس کے باپ کا ہی نہیں معلوم تھا، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں یہ حالت آئی کہ یہ شخص جو ہے آج کل جو کتابوں میں بھی لکھا جاتا ہے زیاد بن ابی ہی کے نام سے مشہور ہے۔ زیاد جو اپنے باپ کا بیٹا تھا، یہ پہلا ایسی شخصیت ہے جو جس کے ابو کا نام نہیں معلوم کہ اصلاً اس کے ابو کون تھے۔ بہرحال معاویہ نے سیاسی حوالے سے اس کو جو ہے اپنا بھائی بنایا۔ اس کی تفصیل آپ 649 صفحے تک دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو میرے سامنے اب کتاب ہے وہ ہے شرح نہج البلاغہ، یہ علامہ ابن ابی حدید المعتزلی کی کتاب ہے، مجلد السادس ہے، یہ جلد نمبر، اس کا جز نمبر جو ہے وہ 11 ہے، صفحہ نمبر 30 ہے، اور صفحہ نمبر 30 میں وہ ابو الحسن مدائنی کی کتاب الاحداث سے نقل کرتے ہیں کہ معاویہ نے اپنے گورنرز کو، جب معاویہ نے اپنے گورنرز میں کہا کہ میں ہر اس شخص سے، یعنی ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ میں ہر اس شخص سے بری الذمہ ہوں، اس شخص کو یعنی اس شخص پر جو ہے وہ حکومت کی کوئی حفاظت نہیں جو ابو تراب یعنی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اہل بیت کے حق میں کوئی بھی فضیلت کو نقل کرے۔ اس کے بعد تمام کے تمام خطبہ جو ہے وہ ہر علاقے میں کھڑے ہو گئے اور وہ یلعنون علیاً وَيَبْرَؤُونَ مِنْهُ وَيَقَعُونَ فِيهِ وَفِي أَهْلِ بَيْتِهِ کہ وہ امیر المومنین پر تبرہ کرنا شروع ہو گئے، ان پر لعنت کرنا شروع ہو گئے، اور اس میں سب سے زیادہ جن پر آفت آئی وہ کون تھے؟ وہ اہل کوفہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل کوفہ میں امیر المومنین جب آئے تھے تو سارے کے سارے اہل کوفہ تو شیعہ نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد ان میں شیعوں کی بھی تھی۔ اس کے بعد جب معاویہ نے زیاد کا استعمال کیا فَكَانَ يَتَّتَبِعُ الشِّيعَ هُوَ بِهُمْ عَارِفٌ، کیونکہ زیاد بھی ایک زمانے میں جو ہے مولا کے جو ہے وہ چاہنے والوں میں سے تھا سو کالڈ، تو وہ ان تمام شیعوں کو جانتا تھا کہ وہ کہاں اور کہاں پر اور کیسے رہتے ہیں، تو اس نے جو ہے وہ ایک ایک شیعہ کو چون کر جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا، اور حالت یہ ہوئی فَقَتَلَهُمْ تَحْتَ كُلِّ حَجَرٍ وَمَدَرٍ کہ ہر پتھر کے نیچے اور ہر چھوٹی چھوٹی جگہوں سے لے کے شیعوں کو نکالا جاتا اور ان کو مارا جاتا۔ وَأَخَافَهُمْ وَقَطْعُ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ وَسَمَ الْعُيُونِ کہ کیا کیا جاتا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹا جاتا اور ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ آگ کو جو ہے وہ ڈالا جاتا، اسی طریقے سے ان کو عراق سے جو ہے وہ باہر کر دیا گیا جب زیاد آیا۔ اور یہ وہی زیاد تھا جس کی اگر آپ تفصیلات پڑھیں تو یہ معجم الکبیر ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر اس کا 68 ہے، رقم روایت جو ہے 2690 ہے، اور اس میں بھی یہ کہا کہ ان الحسنی یعنی حسن البصری سے ہے کان زیاد یتتبع الشیعۃ علی رضی اللہ عنہ فیقتلهم فبلغ ذلك الحسن بن علی رضی اللہ عنہ فقال اللہم تفرد بموته فإن القتل کفارۃ کہ کیا کہا کہ زیاد جو ہے وہ شیعان امیر المومنین کو چن چن کر مارتا۔ تو جب یہ بات امام حسن علیہ السلام کو پتہ چلی تو امام نے بولا کہ اللہ جب اس کو موت دے تو اس حالت میں دے کہ یہ اکیلا ہو اور یہ اس کا ایک کفارہ بھی دنیاوی حوالے سے بن سکے۔ علامہ ہیثمی اس روایت کو مجمع الزوائد جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 266 پہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں رواہ طبرانی ورجالہ رجال الصحیح کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا
اور اس روایت کے جو روات ہیں وہ صحیح روات ہیں، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کے عموماً جو روات ہیں اس کے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں جو جس طریقے سے جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو مارا گیا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی کہ آپ نے اتنی تفصیلی ایک بیک گراؤنڈ ہمیں بتائی۔ اب جو 5واں سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور کیونکہ اب پروگرام ختم ہونے والا ہے تو یہ آخری سوال ہے، کیا امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو بھی اس کا علم تھا؟ بے شک امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو بھی اس کا علم تھا۔ یہ ہمارے سامنے جو روایت ہے وہ تاریخ ابی الفدا ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 264 ہے۔ اس میں عبداللہ بن عباس جو امام حسین سے محبت کرتے تھے، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے امام حسین کے اوپر جو بلا نازل ہونے والی تھی اس کو پہلی سے پرسیو کر لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یبن العم، کہ اے میرے چچزاد بھائی، انی اخاف علیک اہل العراق، ٹھیک ہے، میں آپ سے اہل عراق کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوں، فإنہم قوم اہل غدر، کہ ان میں غداری بہت ہے، ان میں وعدہ خلافی بہت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ جو ہے وہ یمن میں جائیں، کیوں؟ فإن بها شیعۃ لأبی، کیونکہ یمن میں جو ہیں وہ آپ کے ابو کے چاہنے والے موجود ہیں، جبکہ کوفہ میں جو ہے انہوں نے کہا کہ اس قسم کے حضرات عموماً نہیں ہیں۔ دوسری بات جو روایت ہے ہمارے سامنے وہ الکامل فی التاریخ میں ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 403 ہے، اور اس میں ہے کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر ثعلبیہ ایک جگہ تھی وہاں ملتی ہے، تو وہاں پہ امام کے جو بعض ساتھی ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ننشدک اللہ الا رجعت من مکانک فإنہ لیس لک بالکوفۃ ناصر ولا شیعہ، کہ ہم آپ سے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ کوفے میں اب آپ کا کوئی شیعہ بھی باقی نہیں رہا ہے اور چاہنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہی کوفہ ہے جس میں یزید جیسے کو، یہ الکامل ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 387 ہے، یہی کوفہ ہے جس میں یزید کے جو شیعہ تھے، یزید کے جو چاہنے والے تھے، انہوں نے خط لکھا تھا جب مسلم بن عقیل آئے تھے، اور مسلم بن عقیل علیہ السلام جب آئے تھے تو اس وقت نعمان بن بشیر کوفے کا گورنر تھے، لیکن نعمان بن بشیر ایسی شخصیت ہے کہ وہ جو ہے مسلم بن عقیل کو اتنی سختی سے جو ہے وہ منع نہیں کر رہے تھے جتنا یزید اور بنو امیہ والے چاہتے تھے۔ تو اس وقت جو ہے یزید کے چاہنے والوں نے خط لکھا، اور ان میں سے کون تھا؟ عبداللہ ابن مسلم تھا، عمارہ بن ولید بن عقبہ، و عمر بن سعد بن ابی وقاص، یعنی جس کو ہم عمر بن سعد کہتے ہیں، اور اس میں یہ بات کہی تھی کہ یزید نے کہا تھا کہ میرے شیعوں نے میرے چاہنے والوں نے کوفے سے مجھے یہ خط لکھا ہے اور یہ بات بتائیے، جب زیاد کو لیٹر لکھا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کوفہ ایک میٹروپولیٹن سٹی تھا، اگر میں خلاصے کے طور پر لنگوسٹکلی جو تھا لفظ شیعہ جو تھا اس کے معنی وہ نہیں ہے جو بھی وہ انشاءاللہ ہم لوگ تفصیلات آپ کو آگے کے پروگرام میں، انشاءاللہ تیسرا پروگرام ہمارا لفظ شیعہ پر ہی ہوگا انشاءاللہ، لیکن یہ ہمیں یہاں سے تفصیل پتہ چلتی ہے کہ اہل کوفہ میں اس معنوں میں شیعہ نہ تھے جس معنوں میں آج ایکیوز کیا جاتا ہے، اور اہل کوفہ کی جو غالب اکثریت تھی وہ غیر شیعوں کی تھی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی۔ ناظرین، پروگرام کا اب ختم ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے، پارٹ 2 جو ہے اس پروگرام کا ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔ آنکھیں ماں اجڑی سمپو قیدن دھی، قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا، آنکھیں ماں اجڑی سمپو قیدن دھی، قصہ میں سناواں ایک بادشاہ دا۔